إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، سورۃ الاعلیٰ کی تفسیر چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیت کریمہ میں جنتوں کا تذکرہ فرمایا، پھر جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، تزکا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام لیتا رہا، فصلی، اور نماز پڑھتا رہا. یہاں پر قرآن کریم نے فرمایا کامیاب ہو گیا من تزکا، جس نے تزکیہ کر لیا اپنے نفس کا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا. یہ زکوٰۃ بھی اسی کے لفظ سے نکلا ہوا ہے کہ زکوٰۃ کے معنی بھی آتے ہیں پاک کرنے کے. اس زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بقیہ مال کو پاک کر دیتا ہے. یہ تزکیہ کا لفظ، زکوٰۃ کا لفظ، تزکا کا ترجمہ عام طور پر پاکی سے کرتے ہیں کہ وہ پاک ہو گیا. لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس تزکا، تزکیے سے ظاہری جسم کی پاکیزی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہری جسم کی پاکی کے لیے عربی زبان میں طہارت کا لفظ آتا ہے، اور یہاں تزکیہ جہاں جہاں قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، بہت سے مواقع پر استعمال ہوا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس کی صورت میں شروع میں، اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ وہاں بھی فرماتے ہیں. تو تزکیہ کا معنی ہے کہ نفس کی پاکیزگی، اخلاق کی پاکیزگی. ظاہر جسم کی پاکیزگی کے لیے طہارت کا لفظ بولا جاتا ہے، اور تزکیہ، زکوٰۃ کے لیے دل کی پاکیزگی، نفس کا پاک ہونا، طہارت کا، دل کا پاک اور صاف ستھرا ہونا، اخلاق کا پاک اور صاف ستھرا یہ ہونا دل کی، یہ مراد تزکیہ کی. کہ دل میں، نفس میں، انسان کی کچھ اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں بہت سی برائیاں ہوتی ہیں، ناپاکی، گندگیاں ہوتی ہیں. اگر انسان اپنے اعمال، اپنے اخلاق کی گندگیوں کو دور کر دے، اسی کو تزکیہ کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات پر اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں مبعوث فرمایا، اللہ نے ہمارے نبی کو دنیا میں کیوں بھیجا، آپ کی بعثت کے مقصد کو بیان فرمایا 4 مواقع پر. اور آپ کی بعثت کے مقصد کی 4 چیزوں کو بیان فرمایا. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا تاکہ آپ ان لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرے، قرآن کریم کو پڑھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، قرآن کریم کی تلاوت اس کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی، مطالب، اللہ تعالیٰ کے مقصد کو، اس کی انسان کی تخلیق کے مقاصد کو قرآن کریم کی کتاب کی تعلیم بھی لوگوں کو دے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ والحکمہ، اور حکمت کی باتیں بھی لوگوں کو سکھائے. اور چوتھا مقصد بتاؤ یزکیہم، اور آپ لوگوں کو پاک اور صاف ستھرا فرما دے. گویا تزکیہ سے پہلے 3 چیزوں ہی بیان فرمائی. قرآن کریم کی آپ تلاوت لوگوں کے سامنے کریں، قرآن کریم کو ان کو سمجھائے، اور حکمت کی باتیں ان کو سمجھائے. یہ 3 باتیں ان کے سامنے سکھانے کے بعد الگ سے چوتھے نمبر پر قرآن کریم کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ،
آپ ان کا تزکیہ فرمائیے، ان کی اخلاق کی درستگی بھی فرمائیے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن کریم کو سیکھ لیا، قرآن کریم کو پڑھ لیا، یتلو علیہم، قرآن کریم کو پڑھ لیا، یاد کر لیا، قرآن کریم کو سیکھ بھی لیا، اس کے معنی مطالب کو عالم بھی بن گئے، حکمت کی باتوں کو بھی جان لیا، تو ساری چیزیں اس میں آ گئی، پھر تزکیے کو الگ سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علماء کرام اس سوال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دنیا میں جتنے علوم ہیں، جتنے فنون ہیں، جتنی ڈگریاں ہیں، جتنے ہنر ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کمال طریقے سے حاصل کرنے کے دو طریقے، ایک تو کتابوں کو پڑھا جائے اور علم حاصل کیا جائے، جس کو نظریاتی علم اردو میں کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کو کتابی زبان میں نظریاتی علم کہتے ہیں، کہ صرف کتابوں کو پڑھا جائے اور عملی مشق نہ ہو، پریکٹیکل مشق نہ ہو، صرف کتابوں کو پڑھ لیا۔ کہ مثال کے طور پر ایک انسان ڈاکٹر بن رہا ہے، اس نے کالج میں ایڈمیشن بھی لے لیا، اپنی پوری پڑھائی کو مکمل کر لیا، کتابوں کو بھی یاد کرا اور اپنے درجے میں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہو گیا، تو اس نے کتابوں کو پڑھ تو لیا، نظریاتی علم حاصل تو کر لیا، لیکن کوئی بھی اس کو اس بات کی اجازت نہیں دے دے گا، حکومت نہیں دے گی کہ آپ دوسروں کا علاج بھی کر سکتے ہو، جب تک کہ وہ کسی ماہر ڈاکٹر کی تربیت یافتہ نہ ہو جائے، اس کے ماتحت میں رہ کے کچھ وقت کو نہ گزارے۔ اس نے علم حاصل کر لیا، سائنس کی کتابوں کو پڑھا، اچھی طریقے سے پڑھا، پورے کالج میں اس کے جیسے نمبرات کوئی نہیں، اس کا مقابل کوئی نہیں، پھر بھی اس کو ڈاکٹروں کی سرٹیفکیٹ دینے کے ساتھ دنیا کا کوئی بھی ملک اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ آپ اپنی تعلیم سے فارغ ہو کر آپ اپنے ہاسپٹلوں کو شروع کر سکتے ہو، اپنی کلینک شروع کر سکتے ہو، آپ کسی بھی کا بھی آپریشن کر سکتے ہو، نہیں، اس کو پہلے کسی ماہر ڈاکٹر کی تربیت میں رہنا ہوگا کہ مرض کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے، مرض کو پہچانا کیسے جاتا ہے، مریضوں کے ساتھ سلوک کیسے کیا جاتا ہے، کس دوائی کو کس وقت میں تجویز کیا جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کی ماہر میں رہتا ہے تو اس کی تربیت ہوتی ہے، پریکٹیکل مشق ہوتی ہے، تب جا کے اس کو اجازت دی جاتی ہے، اب اپنا آپ کلینک کھول سکتے ہیں، ہاسپٹلوں کو قائم کر سکتے ہیں۔ تو دو چیزیں، ایک ہے پڑھنا، ایک ہے مشق کرنا عملی طور پر۔ قرآن کریم کہتا ہے یتلو علیہم آیاتک، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے آپ قرآن کریم بھی ان کو سکھائے، آپ امت کے سامنے فضائل کو، قرآن کریم کا احکامات کو بھی بیان کرے اور ان کا تزکیہ بھی کریں، ان کی دلی اعتبار سے، ان کی اخلاقی اعتبار سے، اور ان کے نفس میں جو کچھ گندگیاں ہیں ان تمام گندگیوں کا پاک اور صاف ستھرا فرما دے۔ جس طریقے سے نفس جو ہے یہ گندہ ہو جائے تو اس کو صاف کیسے کیا جائے، اس کو صاف اور ستھرا کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ ہمارا بدن ناپاک ہو گیا، کپڑے ناپاک ہو گئے، گندے ناپاک ہو گئے، گندے ہو گئے، کپڑے کو پانی سے دھو لیا، بدن کو پانی سے صاف کر لیا، بدن پاک، جسم پاک، کپڑے پاک۔ اب ہم اپنا اخلاق جو ہمارے بگڑ چکے ہیں، ہمارے اعمال بگڑ گئے، ہمارا دل بگڑ گیا، ہمارا نفس جو بگڑا ہوا ہے، تو ہمارے بگڑے ہوئے اعمال کو ہم کس طرح سے دھوئے؟ ایسی کون سی چیز ہے جس کو دھونے سے ہمارا اخلاق سنور جائے، ہمارے اعمال میں درستگی پیدا ہو جائے، ہمارے نفس میں کمال پیدا ہو جائے، ہمارے اخلاق میں حسن پیدا ہو جائے؟ تو اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ دل پر ہے۔ جتنے بھی اعمال کا سرزد ہوتے ہیں وہ اس کا دار و مدار دل سے ہے۔ کہ مثال کے طور پر کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کا انسان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، کہ مجھے دل میں ایک ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ عشاء کی اذان ہم لوگوں نے سنی، ہمارے دل میں ارادہ ہوا کہ مجھے عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں جانا، پختہ ارادہ کر لیا۔ شیطان کے حملے بھی آئے، وسوسے بھی آئے، لیکن ہم نے پختہ ارادہ کر کے مسجد میں آ گئے، نماز بھی پڑھ لی، تفسیر کی مجلس میں شریک بھی ہو گئے۔ تو ارادہ دل کا آیا، پھر ہم نے اس کو عمل کے طور پر پیش کیا۔ تو جتنے بھی اعمال ہیں ان کا تمام اعمال کا دار و مدار دل پر ہے،
یہی وہ دل ہے جس میں خواہشات ابھرتی ہے، جس میں جذبات جنم لیتے ہیں، جس میں ارادے پیدا ہوتے ہیں، جس میں صدمے پیدا ہوتے ہیں، جس میں غم پیدا ہوتے ہیں، جس میں خوشیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ اسی دل ہے، دل کا اثر ہے۔ دل میں خیالات، ارادات آتے ہیں تو بدن سے وہ اعمال کا سرزد ہوتا ہے۔ اسی کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی باڈی میں، انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ جب انسان کی وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، انسان کی پوری ذات بن جاتی ہے، اور جب وہ گوشت کا ٹکڑا بگڑتا ہے، انسان کی پوری ذات بگڑ جاتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا الا وہی القلب، سن لو وہ انسان کا دل ہے، دل ہے۔ تو اگر یہ دل بن گیا، دل سنور گیا، تو ہمارے اعمال بھی سنور جائیں گے، ہمارے اخلاق بھی سنور جائیں گے۔ اور نفس اور دل، اس کے بھی دو طرح کے کام ہوتے ہیں، ایک تو حلال کام ہے، ایک حرام کام ہے۔ جیسے ہمارے ظاہری بدن جو ہے، اس سے کچھ اعمال ایسے ہیں جو حلال ہیں، کچھ اعمال ایسے جو حرام ہیں۔ ایسے ہی نفس کو بھی، دل کو بھی یہ پابند بنایا گیا ہے کہ وہ بھی کچھ کام اس کو حلال کرنا ہے، کچھ کاموں کو حرام کرنا ہے۔ کہ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا جسم اس میں ملوث ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ سب اعمال جسم کے اعمال سے، بدن سے سرزد ہوتے ہیں جو حلال ہے۔ اور جھوٹ بولنا، رشوت لینا، کسی پر ظلم کرنا، یہ سب حرام کام ہے۔ کہ بدن کے بہت سے اعضاء سے حلال کام ہوتے ہیں، اور بہت سے اعمال ایسے جس کو شریعت نے جسم کو کرنے سے حرام قرار دے دیا۔ ایسے ہی نفس کے ساتھ بھی دونوں طرح کا معاملہ ہے۔ کچھ نفس کے ساتھ، دل کے ساتھ معاملے حلال ہیں، کچھ حرام ہے۔ ایک حلال ہے جو فرض ہے، فرض کے درجے میں، وہ فرض کا درجہ کیا ہے کہ دل میں، دل سے ایک اللہ تعالیٰ کو دل سے ماننا کہ ایک اللہ تعالیٰ ہے، اس کی ذات میں، اس کی حکومت میں، اس کی تخلیق میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دل سے تسلیم کرنا، یہ فرض ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی اعمال ہیں، تمام کا دار و مدار نیت پر ہے کہ نیت صحیح ہوگی تو اعمال بھی درست ہوگا۔ ایک انسان اگر 5 لاکھ روپے کسی جگہ پر دے دے، بلکہ 5 لاکھ کیا بلکہ 5 کروڑ کسی جگہ پر دے دے، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، لیکن دل میں نیت یہ ہے کہ مجھے لوگ سمجھے کہ کتنا بڑا سخی ہے، کہ میرے معاشرے میں، میری سوسائٹی میں، پورے دنیا میں میری واہ واہ ہو جائے، لوگ میری تعریف کرے، دل میں یہ ہے تو لاکھوں کروڑوں روپے اس نے اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ لیکن دل میں نیت کا فتور آ گیا تو نیت کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، اگر صحیح ہے تو حلال ہے، اگر غلط ہے تو حرام ہے۔ اسی طریقے سے دل کے، نفس کے بہت سے کام ایسے ہیں جو حرام ہیں، جس کو دل کی بیماری کہا جاتا ہے۔ کہ بغض رکھنا دل میں، انسان اس کا تعلق بغض کے دل سے ہے۔ کسی کے بارے میں کینہ رکھنا، بغض رکھنا، حسد رکھنا، یہ تمام امراض دل کے ساتھ ہے، انسان اپنے دل میں رکھتا ہے۔ تکبر ہے، اپنی زبان سے اظہار نہیں کرتا۔ آج تک کسی متکبر نے آپ کو، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ملے گا جس نے اپنی زبان سے اس بات کی اقرار کیا میں متکبر ہوں، میں تکبر کرنے والا ہوں۔ نہیں، اس کا تعلق اس کے دل میں، وہ دل میں اپنی اس بات کا خیال کرتا ہے کہ میں سب سے بڑا، میرے مقابل میں کوئی ثانی نہیں، میرا ٹکر کا کوئی نہیں۔ بغض اپنے دل میں رکھتا ہے، سامنے والے کو نہیں کہتا کہ تیرے بارے میں میرے دل میں کینہ ہے، میرے بارے میں بغض ہے۔ یہ تمام اعمال حرام ہیں جو دل اور نفس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے قد افلح من تزکا، کہ جس طرح سے ظاہر کو سنوارا جاتا ہے، ظاہری اعمال پر فکر کی جاتی ہے، محنتیں کی جاتی ہے، اسی طریقے سے اس دل پر بھی علماء کرام نے، انبیاء علیہ السلام نے اور صلحاء کرام نے، اکابرین نے دل پر بھی محنتیں کی ہیں کہ ہمارا دل سنور جائے، دل سدھر جائے۔ آج ہم نے اپنے ظاہر کو تو بڑا سدھارنے کی، بڑا خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں،
کہ میرا چہرہ اچھا لگے، میرے بال اچھے لگے، میرا لباس اچھے لگے، کپڑے پر ایک داغ گر جائے، ایک دھبا گر جائے، انسان فوراً بدل دیتا ہے کہ کپڑے پر داغ لگ گئے، دھبے لگ گئے، لوگ کیا کہیں گے، کپڑا خراب ہوگا، اس کو آدمی فوری طور پر اتار دیتا ہے، چاہے اس نے 1 گھنٹہ پہلے ہی پہنا ہو، لیکن کپڑے پر داغ لگ گئے، آدمی اس کو اتار دیتا ہے کہ بہت معیوب، بہت خراب لگ رہا ہے۔ دل پر کتنے داغ لگتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے دل کتنا گندا ہوتا چلا جا رہا ہے، اس دل کی صفائی کی، پاکیزگی کا ہم نے کوئی خیال نہیں کیا۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کے بارے میں فرمایا، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے اخلاق کو سدھار لیا، اپنے کردار کو سدھار لیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ آج ہمارے نفس پر، ہمارے قلوب پر کتنے داغ لگے ہوئے ہیں، کتنے دھبے لگے ہوئے ہیں کہ حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا، اگر کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب بندہ کوئی دوسرا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر اس نے گناہ سے سچی پکی توبہ نہیں کی، اس کے دل پر کالا نقطہ لگا رہتا ہے۔ دوسرا گناہ کیا، دوسرا نقطہ لگ گیا، تیسرا کیا، تیسرا لگ گیا، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، دلوں کا تصفیہ کریں کہ میرے دل میں گندگی کتنی ہے، میرے دل میں صفائی کتنی ہے۔ ہم رات میں سونے سے ہمارا کابرین علماء کرام فرماتے رہتے ہیں کہ رات میں جب بستر پر جائے تو تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے یہ سوچ لے کہ آج کا میرا پورا دن کیسے گزرا۔ یہ کرامن کاتبین دونوں میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، نیکیاں بھی میرے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہیں، بدی بھی میرے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں۔ صبح سے شام تک میں نے آج پیٹ بھر کر کھایا بھی، میں نے اچھی اچھی نعمتوں کی بھی، میرے رب کی نعمتوں کو بھی استعمال کیا۔ میں نے اس رب نے جس نے مجھے کھلایا، جس نے مجھے پلایا، جو مجھے اچھی جگہ پر سلا رہا ہے، جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، اچھا مکان دیا، اچھا کاروبار دیا، آج پورے دن میں نے کتنے اچھے اعمال کیے، کتنے برے اعمال کیے، میرے رجسٹر میں نیکیاں کتنی لکھی گئی، گناہ کتنے لکھے گئے، میرے دل پر کتنے سیاہ نقطے آج کے دن میں لگے۔ انسان اس طرح سے سونے سے پہلے تھوڑا غور و فکر کر لے، کچھ توجہ ڈال دے، ایک دن ایسا آئے گا روزانہ وہ نفس پر توجہ ڈالے گا، آج میں نے اتنے گناہ کر لیے، آج میرے نفس پر اتنے سیاہ نقطے لگ گئے، وہ توبہ کرے گا۔ اور ایک دن ایسا آئے گا گناہ کم کرتے 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 ایک دن ایسا آئے گا وہ گناہ سے بالکل بچنے والا بن جائے گا، اس کا نفس بالکل پاک اور صاف ستھرا ہو جائے گا۔ نفس اور دل کا جب بگڑا ہوا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اس میں نہیں اترتی۔ جیسے کوئی شخص آپ کے پاس گندا برتن لے کر آئے، بالکل گندا برتن ہے، اور آپ سے کہے کہ بھئی آپ اس میں تھوڑا سا دودھ دے دو، بالکل سفید دودھ، صاف ستھرا دودھ آپ کے پاس ہے، آپ کی طبیعت گوارا نہیں کرے گی کہ بھئی بالکل پاک اور صاف ستھرا اچھا سا دودھ ہے، تیرا برتن تو کتنا کالا، کتنا گندا، کتنا خراب ہے، اگر یہ اچھا سفید پاکیزہ دودھ بھی اس میں گرے گا تو وہ بھی گندا ہو جائے گا، آپ کی طبیعت گوارا نہیں کرے گی۔ اگر ہمارے گناہ کرتے کرتے گناہ کی نحوست سے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اگر ہم مسجدوں میں بھی آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہم دوسرے اعمال کر رہے ہیں، لیکن گناہ کی جو لت لگی ہوئی ہے، گناہ کی جو عادتیں بنی ہوئی ہیں، اور گناہ کی نحوست سے ہمارے قلوب جو سخت و سیاہ ہو چکے ہیں، یہ عبادت کی وجہ سے اس پر دل پر اثر نہیں ہوتا۔ جو عبادت کے اثرات مرتب ہونا چاہیے تھے، وہ عبادت کی نورانیت ہمارے دلوں پر متوجہ نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ہمارے دلوں کو سیاہ بنا رکھا ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے عمل کے اثرات ہمارے دلوں پر مرتب ہو، ہمارا دل نورانی بن جائے، تو اس سے پہلے ضروری اپنے دل کو پاک اور صاف کیا جائے۔ اس سے کسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کی جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملے کو صاف کیا جائے اور اپنے دل کی گندگی کو دور کی جائے، پھر عبادت میں دیکھو عبادت کے اثرات آپ کے دل پر متوجہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں ہمارے نبی نے اس طرح کی دعائیں ہمیں سکھائی۔
ہمیں کوشش بھی کرنا ہے کہ بھئی میرا نفس پاک و صاف ستھرا رہے، میرا اخلاق درست ہوتے رہے۔ اللہ نے دعا بھی ہمیں سکھائی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اللہ نے ہمیں دعا سکھائی قرآن کریم کہ اے ہمارا رب، تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، ربنا ہب لنا من لدنکا، ربنا ہب لنا۔ قرآن کریم کے تیسرے پارے میں وہ ہے سورہ آل عمران کی، ربنا ہب لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اے ہمارا رب، تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، اب ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب کو تو گناہ میں ملوث نہ فرما دینا۔ کہیں ایسا نہ تو نے ہمیں ہدایت دی، مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، عمل صالحہ کی تو تمہیں توفیق دے رہا ہے کہ یہ ہدایت ہم سے چھین نہ لی جائے، ان ہدایت کو ہم سے چھین نہ لینا، اور اپنی طرف سے تو ہمیں رحمت نازل فرما، اپنی طرف سے رحمتیں ہمیں عطا فرما۔ اللہ ہمیں سکھا رہا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما، رشد ہمیں عطا فرما، ہدایت ہمیں عطا فرما۔ اللہ نے قرآن کریم ہمیں یہ آیت کریمہ دعائیں ہمیں سکھائی، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، اللہ تو ہمیں ہدایت پر قائم رکھ، ہدایت پر قائم رکھ۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک وعلی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو عبادت پر، طاعت پر تو اپنی جما دے۔ ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو مالک، اے دلوں کو پھیرنے والے، تو میرے دل کو اپنی اطاعت پر، اپنی عبادت پر جما دے۔ ہمارے نبی دعا مانگ رہے، ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے نبی بھی مانگ رہے، ہمیں بھی مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ میرا نفس پاک رہے، میرے اندر کی زندگی، میرا باطن سدھر جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اللہ تو اپنی عبادت پر، اطاعت پر مجھے موت تک جما دے۔ اسی طریقے سے قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے اخلاق کو سدھار لیا، اپنے اخلاق کو پاک اور صاف کر لیا۔ ہمارے نبی نے ایک دعا ہمیں اور بھی سکھائی جو آئینے میں دیکھنے کی دعا ہے، اللہم انت احسنت خلقی فحسن خلقی۔ میں کہتا ہوں اس دعا کو ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے اخلاق کو صاف کر لیا، پاک کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہم انت احسنت خلقی، آئینے میں دیکھنے کی دعا ہے، اللہم انت احسنت خلقی، اللہ تو نے مجھے بڑا حسین مخلوق بنایا، بڑا خوبصورت مخلوق بنایا، فحسن خلقی، میرے اخلاق بھی حسین بنا دے، میرے اخلاق بھی عمدہ بنا دے۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ تو قد افلح من تزکا، اپنے نفس کو پاک و صاف ستھرا بنانے کی کوشش کی جائے، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کی جائے۔ فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک و صاف ستھرا کر لیا، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اور اپنے رب کا نام لیا، فصلہ، اور نماز پڑھتا رہا۔ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جس شخص نے عید کے دن صدقہ فطر ادا کیا اور تکبیر پڑھتا ہوا اپنے گھر سے نکلا، عیدگاہ پہنچا، تکبیر پڑھتا رہا اور عید کی نماز ادا کری، وہ اس آیت کریمہ کی فضیلت میں داخل ہو جائے گا۔ علی فرماتے، اور بعض فرماتے فصلہ یہاں پر نماز کا تذکرہ ہے، تو بعض مفسرین فرماتے یہاں صلاح سے ہر طرح کی نماز مراد ہے، فرائض نماز بھی مراد ہے، نوافل بھی مراد ہے، واجبات نماز بھی مراد ہے، اور بعض مفسرین فرماتے یہاں فصلہ سے عید کی نماز خاص طور پر مراد ہے، دوسری عام نماز مراد نہیں۔ اس طرح سے علی فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے اپنے آپ کو صدقہ فطر نکال دیا کہ قد افلح من تزکا، کہ زکوٰۃ کا اسی سے زکوٰۃ ہے، تزکا، زکوٰۃ کو بھی، صدقہ فطر کو بھی زکوٰۃ کہا جاتا ہے، صدقہ واجبہ، زکوٰۃ واجبہ۔ تو جس نے عید کے دن زکوٰۃ واجبہ کو نکال دیا، صدقہ فطر کو نکالا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّ، اپنے رب کے تذکرہ کرتا رہا، اپنے رب کا نام لیتا رہا، تکبیر تحریمہ پڑھتا رہا، تکبیر تشریق پڑھتا رہا، اور پھر عید
عیدگاہ پہنچ گیا، نماز پڑھ لی تو اس آیت کریمہ کی فضیلت میں شامل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے علماء کرام، فقہاء کرام فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کہ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر تزکیٰ کا تذکر آیا تو اس سے مراد طہارت پاکی، کہ نماز پڑھنے سے پہلے حکم یہ ہے کہ بھئی اپنے بدن کو، کپڑے کو پاک و صاف کر لیا جائے۔ تو قد افلح من تزکیٰ سے جسم کی، کپڑوں کی پاکی و صاف ستھرا ہونا مراد ہے۔ وذکر اسم ربہ سے تکبیر تحریمہ مراد ہے۔ جب بدن پاک ہو گیا، کپڑے پاک و صاف ستھرے ہو گئے تو پھر بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، تکبیر تحریمہ کہتا ہے۔ وذکر اسم ربہ سے تکبیر تحریمہ مراد ہے۔ یہی وجہ کہ اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے مسلک پر ہم زندگی گزارتے ہیں، جن کے مسلک پر ہم چلتے ہیں، امام صاحب نے اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کا لفظ کہنا ضروری نہیں، بلکہ وہ ان تمام لفظ سے، اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم نماز شروع کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو۔ صرف لفظ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا ضروری نہیں، بلکہ اس کے علاوہ اللہ کا کوئی اور ہم نے نام لے لیا، اللہ العظیم کہہ دیا، اللہ الرحمن کہہ دیا، اللہ کا اور ہم نے ایسے نام لے لیے تو اس کے ذریعے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے نام لے کر نماز کو شروع کر سکتے ہیں۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، لیکن ہاں تکبیر تحریمہ کہنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ سے فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے نام کا ذکر فرمایا۔ تو بعض علماء کرام و فقہاء کرام فرماتے قد افلح من تزکیٰ سے جسم کی اور بدن کی اور کپڑے کی پاکی مراد ہے۔ وذکر اسم ربہ سے تکبیر تحریمہ مراد ہے، اور فصلی سے نماز مراد ہے کہ انسان جب نماز پڑھنے سے پہلے اپنے پاک و صاف ستھرا ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ کہتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے۔ اب اگر بندہ ان چیزوں کو بھی کر لے کہ اپنے بدن کو بھی پاک رکھے، اپنے جسم کو بھی پاک رکھے اور نمازوں کی پابندی بھی کرتا رہے اور اپنے اخلاق کو بھی سدھار لے، اپنے اخلاق کو بھی پاکیزہ بنا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرمایا قد افلح، ایسا شخص کامیاب ہو گیا۔ یہ ہمارے ذہنوں میں کامیابی کا تصور کچھ اور ہے، ایک پوری دنیا کی انسانیت، مسلمان کے علاوہ پوری دنیا کی ذہنیت میں تو کامیابی کا معیار کچھ اور ہی ہے، لیکن آج مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی کامیابی کا معیار کچھ اور ہے کہ بھئی ہماری دکان چل جائے، ہمارا کاروبار بڑھ جائے، میرا بزنس بڑھ جائے، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، میرا مکان بڑھ جائے، میری اولاد اچھی طرح سیٹ ہو جائے، بھئی اسی کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی مختصر سی زندگی کی کامیابیاں اللہ فرما رہے ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے، قرآن کریم ایک جگہ فرماتا ہے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جب قیامت طاری ہوگی لوگوں کو نام اعمال دیے جائیں گے، جب انسان کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا وہ اصل کامیابی ہوگی، اور وہ خوشی دوسروں کے سامنے کہے گا دیکھو ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ میرا نام اعمال ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میرا حساب و کتاب ہونے والا ہے، مجھے میرے رب سے ملاقات کرنی ہے، میں دنیا میں رہ کر عبادت کرتا رہا، نماز کی پابندی کرتا رہا، اپنے ظاہر کو بھی سنوارا، اپنے باطن کو بھی سنوارا، اپنے نفس کی اصلاح کی، اپنے دل کی اصلاح کی، اپنے اعمال اخلاق کی اصلاح کی، آج میرے رب نے مجھے کامیاب کر دیا۔ تو اصل کامیابی ہمارے دل و دماغ میں یہ بٹھائے کہ آخرت کی زندگی کی کامیابی ہے، اور اس آیت کریمہ سے ہم یہ سبق لے کر جائیں جس طریقے سے ہم اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، اپنے نفس، اپنے باطن، اپنے دل اور اپنے اخلاق کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ بہت بڑا مجمع ایسا ہے، پورے محلے کا ہم جائزہ لے لیں کہ ہمارے محلے میں حاجی کتنے ہیں، ہمارے محلے میں نمازی کتنے ہیں، ہمارے محلے میں صف اولیٰ کے پابند کتنے، ایک بڑی تعداد آپ کو مل جائے گی۔ لیکن آپ کسی بھی محلے میں چلے جاؤ، آپ پوچھو کہ بھئی اس محلے میں اچھے اخلاق والے افراد کتنے ہیں، کتنے ایسے شخص ہیں جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، جو کسی سے گالی گلوچ سے پیش نہیں آتے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پورے محلے میں، پورے معاشرے میں، پوری سوسائٹی میں کھال ایسے نظر آتے ہیں۔ ہم نے ہمارے باطن کو، اپنے نفس، اپنے اخلاق کو ایسا بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔
تو ہم جہاں اپنے آپ کو ظاہر میں سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر اپنے پر بھی فکر کرے، اپنی اولاد کی بھی اس طرح کی تربیت کرے کہ ہماری اولاد کی زندگی میں اچھے اخلاق آئے، وہ انسان بنے، واقعی میں انسان بن کے وہ زندگی گزارنے والا بنے، کیونکہ جب تک انسان کی زندگی میں اچھے اخلاق نہیں ہوں گے وہ انسانی حیت میں انسان نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ظاہر کو بھی سنوار دے، ہمارے باطن کو بھی سنوار دے، آمین وما علینا الا البلاغ۔